جمعے والے دن یا محمد کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں اگر صرف ایک جمعہ اگر آپ نے کسی بھی وقت چند سیکنڈ نکال کر پڑھ لیا تو یقین کیجئے گا آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی، گھر سے غربت کا، غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو تو خدا را جمعے والے دن میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں نے کئی بار جمعے والے دن پڑھ کے آزمایا ہے، کئی مرتبہ جمعے کو میں نے یہ عمل پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے کو صبح، دوپہر، شام، رات، کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، بے بسی سے اور ہر طرح کی پریشانی سے مشکل جتنی بڑی ہوگی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف جمعۃ المبارک کے دن ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کا کام ہو جائے، بگڑے کام سنور جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی نیک بندہ آئے، کوئی وسیلہ بن کر آئے اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو آج اگر کوئی ایک دن کے اندر رب کریم سے اپنی پسند کا رزق اور دولت چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی سے، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگے اللہ ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اس قرآنی آیت میں ایسے راز پوشیدہ ہیں، اس آیت میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ اگر کوئی تھک چکا ہے، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، تو آج تمام میری بہنیں، تمام دوست احباب جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میرا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یا محمد کا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا وظیفہ بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے کامل طریقے سے پڑھو۔ اللہ والے جو طریقے سے پڑھتے تھے ان کی ہر حاجت فوراً پوری کیوں قبول ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ کامل طریقے سے کامل وظیفہ پڑھتے تھے، اللہ سے طریقے سے مانگتے۔ آج ہمیں ایک تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دوسرا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، تیسرا لوگ وظیفہ مکمل بتاتے ہی نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر شخص کو دینے والی ذات سب کو اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا، جب تک وہ نہ چاہے کوئی آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کوشش یہ ہے کہ میں اپنا پورا حق ادا کروں، آپ کو وہ اعمال بتاؤں، جو طریقہ وہ بتاؤں، وہ تسبیحات، وہ تعداد بتاؤں جس میں پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن اس کامل وظیفے کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، دنیا کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس قرآنی آیت کا لفظ، اس کا خاص لفظ ہے کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اللہ ہر شخص کے لیے کافی ہے اور اللہ ہی بہترین اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی بہترین آزمائشوں سے نکالنے والی ذات ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ آج اگر میرا کوئی بہن بھائی ہے، بے روزگار ہے، بیٹا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار کے لیے وظیفہ پڑھے، رزق اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے، شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ معجزاتی وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیں، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہیں گے آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ اللہ والو،
آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ایک دن کے اندر نتیجہ دیتا ہے۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات دنیا کی ہر حاجت کو پا لینا چاہتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر ایک دن کے اندر ایک دن کے وظیفے سے زندگی آسان ہو جائے، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی تسبیح پر آپ نے اس بندے کی تصویر پر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ شخص آپ کے قابو میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا اس کا نام لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ شخص آپ سے محبت کے لیے تڑپ اٹھے گا، وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ خدا را اس عمل کی طاقت کو جاننے کے لیے ایک بار ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن آج جمعۃ المبارک کا دن کا یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہات نہیں۔ یہ آیت بھی قرآنی ہے، رب کے الفاظ بھی قرآنی ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، پڑھنا بھی رب کے لیے ہے۔ میں صرف کامل وظیفے کی ترتیب بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے وظیفے اسکپ یا کاٹ کر کر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص بات وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا۔ وظیفہ جمعۃ المبارک کے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ۔ صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورا دن، شام، رات موجود ہے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنی حاجت، اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کی نیت کرنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، میں نے درود ابراہیمی پڑھ کے بتا دیا۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، مراد ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ نیت کرنے کے ساتھ ہی ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ اللہ والے، اللہ کے ولی، جو کوئی بھی آپ تک رب کریم سے فوراً اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے وظیفہ کرتے ہیں، اور یہ طریقہ آج تک کوئی نہیں بتاتا، نہ ہی کوئی کبھی بتائے گا۔ اگر آپ کو واقعی کھلی آنکھوں سے صرف اور صرف رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام جو اللہ کا پسندیدہ نام مبارک ہے، آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کریم کا وہ نام ہے جو اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون بن دیکھے مجھ پر
ایمان لایا ہے اور میری تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اپنی تعریف بیان کرنے والے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنی تعریف کرنے والے پر خوشیوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اب اس عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعے کے دن کا یہ وہ عمل ہے، اس کرنے کے بعد کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر سایہ کرے گا، آپ کو دوزخ کی تپش سے بچائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے 11 بار سبحان اللہ کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، آپ نے سبحان اللہ 11 بار پڑھ کر اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ سبحان اللہ کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ سے اپنی بات منوانے کا اب وقت آ چکا ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جمعے کے اس مبارک عمل میں درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ 11 مرتبہ سبحان اللہ کا پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرا وظیفہ، اب اللہ سے اپنی پسند خواہشات کو پوری کروانے کا وظیفہ وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ ہی، جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا سبحان اللہ تو اب آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا لفظی معنی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ قرآنی آیت پڑھنے والا اللہ کریم سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو نوکری مل جاتی ہے، شادی کے لیے پڑھتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھتا ہے تو ترقی ہو جاتی ہے۔ وہ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو میرے بہن بھائی سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ تھک چکے ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے ہار چکے ہیں، بڑی سے بڑی سفارشوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، اگر آپ کی کوئی حاجت مراد پوری نہیں ہوتی تو صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل جمعے کے اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر پڑھیے گا، انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں ایک بار کم زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے بتایا کہ جمعے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر ہو سکے تو توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے جانا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دائیں بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ یہ کامل وظیفہ یہ کوئی نہیں بتائے گا، آج بتا رہا ہوں تو عمل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ ایک بار عمل کرنے سے اگر پوری زندگی کا نصیب کھل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو بدی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر مانگا ہے تجھ سے، آج تیرے بندے نے تجھ سے تیری قرآنی آیت سے یاد تجھے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، اس کی خواہشوں کو پورا کر دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، قرض داروں کے قرضے اتر جاتے ہیں، وہ نوکری جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس نوکری کے لیے آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور آج جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی اللہ اتنی خوشیوں سے نوازے گا، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ جسے آپ ناممکن سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے بتلانے لگا ہوں۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 بار۔ پہلا وظیفہ بھی 11 بار پڑھا سبحان اللہ کا، صرف سبحان اللہ کا، اور دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بھی 11 بار پڑھتے ہی اب تیسرا وظیفہ توجہ چاہتا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ اکبر،
اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ تیسرا وظیفہ جمعے کے دن آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ سے اپنی حاجت پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بڑی توجہ چاہتا ہوں، چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، خدارا ایک ایک ورڈ ایک ایک جملہ سمجھیے گا۔ اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ تینوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحیم و رحمانو، یا رحیمو کو اس معجزاتی عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ کی طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا اور رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کے قریب نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 21 بار پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیے گا۔ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے اسے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے وظیفے بہت سارے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر آج جمعے کے دن انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے،
تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اور اب آخر میں آپ نے اس عمل کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل دے گا، یا آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ کی ایک قرآنی آیت کو جو کلمات ہیں، جیسے کہ اس وظیفے کو پڑھو گے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور عمل کے آخر میں آپ نے جو پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہ معجزاتی وظیفہ یا محمد کا تمام میرے بھائی میری بہنیں جمعے کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں پڑھیے گا، اور یاد رکھیے گا اس معجزاتی عمل کی اجازت تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی میرا پیارا دکھیارا پریشان حال بھائی بہن جمعے والے دن اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، چاہے ایک جمعہ پڑھ لے، چاہے اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھیں، اس عمل کی اجازت